नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के केस के मुतल्लिक क्या बहुत अहम और हैरान कुन पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से एक बड़ी गिरफ्तारी का मामला क्या है, पाकिस्तान की जानिब से जो अदालती फैसलों पर मबनी एक डोसियर भेजा गया था उसके पीछे असल किस्सा क्या है, DGISI के एक इंतहाई अहम दौरे का पस मंज़र किस नौयत का है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से क्या एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस पूरी सूरत हाल में किस किस्म का ड्रामाई मोड़ आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में मियां नवाज शरीफ के केस में क्या ड्रामाई मोड़ आया है। सबसे पहले आपको DGISI के मुतल्लिक एक अहम अपडेट से आगाह करते हैं क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला था और एक इंतहाई हसास नौयत का मामला भी था। और इस हवाले से अब DGISI जनरल फैज़ हमीद ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI को कुछ ख़ास हदायत दी थी और ये जो ख़ास हदायत थी, इन हदायत के तहत DGISI जनरल फैज़ हमीद पहुँचे हैं चीन और उनके चीन जाने की वजह यह है कि दासू में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें एक बस खाई में गिर गई थी और बाद में पता चला था कि एक बारूदी मवाद फटने की वजह से ये हादसा पेश आया था और इस हादसे में चीनी इंजीनियर्स की हलाकतें भी हुई थीं। इसकी जो तहकीकात हुई थी उन तहकीकात से पता चला था कि ये जो पूरा दहशतगर्दी का वाक़या था इसमें रॉ और जो दीगर होस्टाइल एजेंसीज़ हैं जिनमें अफ़गानिस्तान की एजेंसी भी शामिल है, ये एजेंसीज़ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर इन्होंने ये पूरा दहशतगर्दी का वाक़या प्लान किया ताकि ना सिर्फ दासू प्रोजेक्ट पर काम रुक जाए बल्कि पूरे सी पैक पर भी काम की रफ्तार स्लो हो जाए और चीन ये कहे कि चीनी वर्कर्स को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और यूं पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी जो सी पैक है उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ठप होकर रह जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, चीन की जो तहकीकाती टीम पाकिस्तान पहुंची थी उसने जो शवाहिद इकट्ठे किए इस पूरे मामले पर, तो वो शवाहिद जो हैं जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इकट्ठे किए थे, इन शवाहिद पर बात करने के लिए DGISI एक ख़ास दौरे पर चीन पहुंचे हैं। अगरचे ये ख़बर मीडिया पर उस तरह से मंजर आम पर नहीं आई लेकिन हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि ना सिर्फ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बल्कि DGISI अलग से इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के केस में क्या पेशरफ्त हुई है और इसको एक सनसनीखेज़ मामला क्यों कहा जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो पेशरफ्त है ये मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त है। सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट था वो एक सफारती पासपोर्ट था। इस पासपोर्ट का नंबर था BV512863 यानी 5128363। ये सफारती पासपोर्ट मियां नवाज शरीफ के पास मौजूद था जो उन्हें 18 फरवरी 2016 को जारी किया गया था और ये पासपोर्ट रवां साल फरवरी में एक्सपायर हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पासपोर्ट को रीन्यू नहीं किया, यानी इस वक्त मियां नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान की कोई सफरी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब उनका जो वीज़ा था, मेडिकल वीज़ा, जिस वीज़े की बुनियाद पर वो इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, वो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था लेकिन उस वीज़े की एक्सपायरी के बाद भी उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड किया गया। और यहाँ अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान की जानिब से मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू ना होने के बावजूद वो एक एक्सटेंडेड वीज़े पर बरतानिया में मौजूद थे। अब
ایک طرف تو عدالتی جو ڈوسیئر تھا میاں نواز شریف کے خلاف وہ بھیجا گیا تھا برطانوی حکام کو، یعنی عدالت نے جو فیصلے دیے تھے میاں نواز شریف کے خلاف جن میں یہ ثابت ہوا تھا کہ میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کی کوشش بھی کی تھی جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے، لیکن وہ جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کی تعمیل نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب برطانوی سیکرٹری داخلہ کو ایک خط لکھا گیا تھا شہزاد اکبر کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹرز پر خصوصی ہدایات پر، اور اس خط میں بھی پورے عدالتی فیصلوں کی جو نقول ہیں وہ بھی ساتھ مینشن کی گئی تھی، منسلک کی گئی تھی، اور یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جب پاکستان کی عدالتوں نے ایک شخص کو مفرور قرار دے دیا، ایک شخص کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس نے لوٹ مار کی ہے، تو پھر برطانیہ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ اس شخص کو اریسٹ کر کے پاکستان بھجوائے یا کم سے کم برطانیہ کی زمین سے بے دخل کرے۔ دوسری جانب اسی معاملے میں ایک پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری خالد لودھی نے اپنے علاقے کے جو پارلیمنٹیرین تھے ایک سٹیون ٹمز، ان کے ذریعے جو برطانوی وزیراعظم کا آفس ہے وہاں ایک خط پہنچایا، اور اس خط میں بھی میاں نواز شریف کا معاملہ اٹھایا اور یہ موقف اختیار کیا کہ میاں نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برطانیہ جو ایک بہت بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہ اس بات کے اوپر بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی ملک سے کسی بھی شخص نے اگر کوئی منی لانڈرنگ کی ہے، کرپشن کی ہے، تو وہ وہاں سے اپنے مقدمات سے راہ فرار اختیار کر کے برطانیہ آ جائے اور یہاں کوئی پناہ لے لے۔ تو یہ جو سٹیون ٹمز ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ذریعے برطانوی وزیراعظم تک بھی ایک جو خط ہے وہ پاکستانی شہری جو کہ برطانوی شہری بھی ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں، خالد لودھی، ان کا یہ خط پہنچایا گیا تھا۔ دوسری جانب شیخ رشید نے بڑی تیزی سے اسلام آباد میں خاموشی سے برطانوی ہائی کمشنر سے 3-4 ملاقاتیں کیں، اور ان ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں تھا، کوئی باقاعدہ معاہدہ موجود نہیں تھا، جو کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی تھی میاں نواز شریف کو پاکستان حوالے کرنے کے حوالے سے۔ یعنی جو برطانیہ کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تو اس لیے بھی یہ کیس اتنا سٹرونگ نہیں بن رہا تھا۔ اب شیخ رشید نے یہ کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا اور تبادلے کا ایک معاہدہ ہو، جس کے اوپر شیخ رشید نے پھر آن کیمرہ اب یہ اعلان کیا کہ یہ معاہدہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے برطانیہ کو مطلوب کم سے کم 3 مجرم جو ہیں وہ حال ہی میں برطانیہ کے حوالے کیے، جو کہ برطانیہ کو مطلوب تھے مختلف کرمنل کیسز میں۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اسپیشل کیس کے طور پر میاں نواز شریف کا جو کیس ہے وہ بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب اس پورے پس منظر میں ایک بہت بڑی اپڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ برطانیہ میں ایک نیا قانون بھی لایا گیا ہے، اور اس قانون کے تحت ایک وہاں بڑی کارروائی بھی ہوئی ہے، جس کارروائی کی ہیڈ لائنز بنی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اور جو برطانوی میڈیا ہے وہاں بھی، اور برطانوی جو عوام ہیں انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ استوائی گنی ان کے جو صدر کے بیٹے ہیں ان پر بالکل اسی طرح کے منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے الزامات تھے جس طرح کے الزامات میاں نواز شریف پر ہیں، اور ان پر اب برطانوی حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ 4 مزید افراد ایسے ہیں جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور یہ جو استوائی گنی کے صدر کے بیٹے ہیں انہوں نے تو $2,75,000 سے مائیکل جیکسن کا ایک گلو یعنی ایک داستانہ بھی خریدا تھا، پرائیویٹ جیٹس بھی خریدے، اور بالکل اسی طرح محلات بھی بنائے جیسے میاں نواز شریف کے اوپر الزام ہے
کہ انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے یہ محلات بنائے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جنید صفدر جو کہ لندن میں پولو کھیل رہے ہیں، یہ ایک بادشاہوں کا کھیل ہے، ایک بہت امیرانہ کھیل ہے، اور عام کوئی شخص اس قسم کے شوق نہیں پال سکتا۔ تو یہ جو اتنی شاہانہ زندگی شریف خاندان اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں گزار رہے ہیں، یہ سارا پیسہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ ہے اور پاکستان سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یعنی استوائی گنی کے صدر کے بیٹے کے خلاف، جس میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے، یعنی ایک مثال بن گئی ہے کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اپنے ملکوں میں، ان لوگوں کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان پر پابندیاں لگیں گی، ان کی گرفتاری ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے برطانیہ میں جو ماہرین قوانین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے، اور جس طرح سے برطانوی عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، دیگر ملکوں نے اپریشیٹ کیا ہے، مہذب دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت سٹرانگ ہو گیا ہے۔ اب ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی عمل میں آ سکتی ہے، یعنی جس طرح سے یہ پابندیاں لگی ہیں اور وہاں پر 5 لوگوں پر مزید بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے، اب گرفتاری کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے اب میاں نواز شریف کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بھی بالکل اسی طرح کے الزامات ہیں اور اسی طرح عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے سنا رکھے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔